بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلائمیٹ چینج کی آج ہم بات کرنا چاہیں گے۔ کلائمیٹ چینج جو ہے ساری دنیا میں ہو رہی ہے، اور یہاں پہ جو میرے پاس فگرز ہیں، اف آئی ایم رانگ تو میرا پینل مجھے کریکٹ ضرور کرے گا اس میں، اور آپ لوگ بھی مجھے کریکٹ کر سکتے ہیں، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم ہم جو یہاں پہ جو گلوبل گرین ہاؤس گیس ایمنشن ہوتی ہے اس میں ہم صرف اور صرف کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ایون لیس دین 1%۔ اگر ایسا ہی ہے تو ہم سفر سب سے زیادہ کیوں کر رہے ہیں، یعنی کہ پاکستان سب سے زیادہ سفر کیوں کر رہا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، یہاں پہ بڑے فریکوینٹلی کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں اور پاکستان ولنریبل ہوا ہے، اور یہاں پہ ٹیمپریچر کی اگر میں بات کروں تو 50% سے اوپر ٹیمپریچر جا رہے ہیں، 50 ڈگری سے اوپر ٹیمپریچر جا رہے ہیں، فلڈز آ رہے ہیں، گلیشیئرز میلٹ کر رہے ہیں، اور ناردرن ایریاز جہاں پہ اکثر اوقات ہم جایا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے اس موسم میں بھی اکثر اوقات، تو وہاں پہ ہمیں سنو فال نظر آتی تھی، پہاڑ جو ہوتے تھے وہاں پہ جناب سنو نظر آتی تھی، اب وہ بالکل ڈرائی ہوئے ہوئے۔ ونٹرز جو ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب سردی آئے گی تو وہ بڑی شدید ہوگی۔ ہارویسٹنگ کے سیزن جو ہیں جناب وہ بھی چینج ہو رہے ہیں۔ کیوں چینج ہو رہے ہیں؟ آبویسلی کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، تو وہ جناب جو ٹپیکل ہوتا تھا کہ اس سیزن میں یہ فصل لگائی جائے گی وہ بھی چینج ہو جائے گا۔ ڈراٹ یہاں پہ جناب اگر ہم دیکھیں تو سی لیول پہ جو ہے سی لیول جو ہے وہ رائز کر رہا ہے، اور مینگرو فارسٹنگ کا بھی افیکٹ ہو رہی ہے، اور دیر آر سو مینی تھنگ وچ آر ہیپننگ۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے جو مجھے تھوڑی سی بات سمجھ آتی ہے، آئی ایم ناٹ ایکسپرٹ آن دس تھنگ، آئی ول بی ویری آنیسٹ، اور یہاں پہ ہر بندہ جو ہے ایکسپرٹ بننے کی کوشش کرتا ہے، میں ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں نے لرن کیا ہے اور لرن کر کے آپ کے سامنے چیزیں رکھ رہا ہوں، اور مزید میں ایجوکیٹ ہوں گا اپنے پینل سے بھی۔ اور وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو پانی ہے، جو فلڈ کا پانی ہے، وہ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا ہے، جو کہ وچ از گوئنگ ویسٹ، جو کہ ضائع ہو رہا ہے۔ اور جو ترقی یافتہ ملک ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہ اس پانی کو ضائع نہیں ہونے دیتے، کیونکہ یہ ملینز اور بلینز آف ڈالرز کا پانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ملینز اور بلینز آف ڈالرز آر گوئنگ ڈاؤن دا ڈرین۔ تو یہ کیسے ہم اس کو جناب سیو کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں، اس پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا۔ میرے ساتھ موجود ہے جناب ملک امین اسلم صاحب، انوائرمنٹ کے منسٹر بھی رہ چکے ہیں، فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں انوائرمنٹ کے، وہ ہمیں تھوڑا سا ایجوکیٹ کریں گے اس پہ، بلکہ بہت زیادہ ایجوکیٹ کریں گے۔ ڈاکٹر زینب نعیم صاحبہ ہیں، پی ایچ ڈی ہیں انوائرمنٹ میں، انوائرمنٹل سائنس پہ، وہ بھی ہمیں بتائیں گی، سمجھائیں گی، اور میں بھی ایجوکیٹ ہونا چاہوں گا، آپ کو بھی ایجوکیٹ کریں گے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی۔ ملک صاحب میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، آپ نے منسٹری چلائی، بڑا عرصہ چلائی، اور اس میں آپ نے کام بہت کیا، ٹھیک ہے؟ آپ پہ ظاہر ہے وین یو آر ورکنگ یو آر باؤنڈ ٹو میک مسٹیکس، ون سیکنڈلی جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ پہ کرٹیسزم بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ غلط بھی ہوتا ہے، صحیح بھی ہوتا ہے، لیکن دین اگین ایک $1 بلین پروجیکٹ آپ نے لانچ کیا تھا، وہ کہاں گیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رانا صاحب ایک تو بڑا شکریہ آپ نے آج انوائٹ کیا۔ اب میں اس سوال پہ آنے سے پہلے تھوڑا سا کانٹیکسٹ، جو آپ نے کچھ بڑے امپورٹنٹ ایشوز ریز کیے ہیں، پاکستان اس وقت جو ہے نا وہ کلائمیٹ چینج کی، جس کو کہتے ہیں نا آئی آف دا اسٹارم کے اندر ہے۔ ٹھیک، ساری دنیا میں ابھی ایک ریسنٹ رپورٹ آئی تھی جس میں انہوں نے 5 بڑے جو امپیکٹس ہیں کلائمیٹ چینج کے، موسمیاتی تبدیلی سے، ان کا ذکر کیا کہ یہ 5 امپیکٹس دنیا میں ہو رہے ہیں، جس کے اندر آپ کی ہیٹ ویوز ہیں، فارسٹ فائرز ہیں، آپ کے فلڈز ہیں، ڈراؤٹ ہے، اور سائیکلونز ہیں۔ ٹھیک، اسی رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ پاکستان شاید وہ واحد ملک ہے جو ان 5 امپیکٹس کی زد میں آیا ہوا ہے۔ اچھا، اور اس کی جو آپ نے پوچھی وجہ کہ جی اس کا یہ کیوں ہوا ہے، دیکھیں اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اٹ از ناٹ بیکاز ہم نے ایمیشن زیادہ کر دیں اور اب ہمیں اس کا سزا بھگتنی پڑ رہی ہے، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب یہ ایمیشنز کسی اور نے کی ہیں، 80% ایمیشن اس وقت بھی ملک دنیا کے 3 ممالک کرتے ہیں بڑے، جن میں سے 2 ہمارے لیفٹ رائٹ پہ ہیں، ایک امریکہ ہے، لیکن جو اس کے امپیکٹس ہیں وہ پاکستان پہ کون سے؟ چائنا، انڈیا۔ اچھا، اس وقت جو ہمارا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کا اس لیے کہ ہماری جو ٹوپوگرافی ہے اور جو جغرافی ہے وہ اس قسم کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتیں دی ہیں اس ملک کو۔ ہم لوگ سیکنڈ ہائیسٹ پوائنٹ ہے K2، وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سی لیول تک ہم چلے جاتے ہیں، تو 12 دنیا کے ایکولوجیکل زونز ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن اب وی آر آلسو لیونگ
on a slide, जिस तरह स्लाइड होती है ना, we are called one of the most inclined countries in the world. फिर दूसरा ये कि उस स्लाइड के ऊपर नॉर्थ के अंदर अगेन एक अल्लाह ताला की नेमत है कि जो थर्ड पोल ऑफ द वर्ल्ड है वो पाकिस्तान में है. 14,000 ग्लेशियर्स हैं जो कि नॉर्थ और साउथ पोल के बाद सबसे बड़ा ज़ख़ीरा है पानी का. लेकिन ये रहमत जो है अब हमारे लिए ज़हमत क्लाइमेट चेंज की वजह से बन गई है कि जब वो ग्लेशियर्स तेज़ी के साथ पिघलते हैं और फिर वो इस स्लाइड पे पानी आता है तो वो तमाम मुल्क को असरअंदाज करता है. और हमने देखा ये केपी में क्या हुआ, फिर आगे अब आप देख रहे हैं कि वो पानी नीचे चला गया है साउथ ऑफ तरबेला, तौसा, फिर आगे सिंध में जाके. और दूसरा ये कि ये 100 दिनों का एक फिनोमेना है. अच्छा. इस 100 दिन के अंदर आपके ग्लेशियर्स भी पिघल रहे होते हैं. अच्छा. उसी 100 दिन में आपके मानसून साउथ से आ रहे होते हैं. तो जब ये दोनों पानी का एक ज़ख़ीरा लेकर आते हैं और ये दोनों जब मिलते हैं तो फ्लड्स की सूरत हाल बनती है. इस साल हमारी जो ये मानसूनल जो क्लाउड्स हैं उनमें क्लाउड बर्स्ट हुए क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी. आज से 6 महीने पहले भी ये प्रेडिक्शन कर दी गई थी कि इस नॉर्दर्न एरिया में जो कि पहाड़ों का एरिया है उसके अंदर ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और उसके असरात फ्लड्स के ज़रिए होंगे. इसमें पाकिस्तान भी शामिल था, चाइना भी और इंडिया भी, और वो चीज़ सच हुई है आज. अब उसको हमने करना क्या है? ये मेन चीज तो ये है कि भाई ये तो हो रहा है, इसको हम रोक नहीं सकते. और ये अगले आने वाले सालों में इसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ेगी. अच्छा. इसके तदारक के लिए जो आपने मेरे से सवाल किया वो हमने करना है कि हमें नंबर 1 तो एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा कि ये कुदरत के साथ हम जंग नहीं लड़ सकते. हम ये नहीं कर सकते कि कुदरत के जो नाले हैं जहाँ से उन्होंने जब बर्फ़ पिघलनी और उन्होंने जाना है तो उधर हम आगे खड़े हो जाएं और हम कहें जी हमने होटल भी यहाँ बनाना है, रेस्टोरेंट भी यहाँ बनाना है और मंजियाँ डाल के पानी में रख के हमने खाना खाना है और फिर हम कहें कि जी हमें कुदरत नुकसान नहीं देगी. हम ये भी नहीं कर सकते कि कुदरत ने दरख्त लगाए हैं सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए भी लगाए हैं कि पहाड़ों को अपनी जगह पे रखते हैं. वो सॉइल स्टेबलाइजेशन करते हैं, बारिश को वो अब्जॉर्ब करते हैं और फिर लो वाटर मंथ्स में आपको पानी देते हैं. हम ये कहेंगे कि हम उन दरख्तों को भी काटेंगे और उन पहाड़ों को भी तोड़ेंगे, उसमें से मार्बल और हमने पता नहीं क्या क्या निकालना है और उसके बाद जब बारिश होगी तो फिर हमें कुदरत कुछ ना कहे. ये नहीं हो सकता. तो आई थिंक ये 2 चीज़ें मेन फैक्टर्स हैं जो नज़र आए हैं इस वक्त केपी में. और ये बिलियन ट्री का जो आपने सवाल किया वो प्रोजेक्ट ही इसलिए था, उसके पीछे यही विजन थी कि हमने नेचर को एज एन एलाई यूज़ करना है. वो प्रोजेक्ट ग्राउंड के ऊपर मौजूद है. अच्छा. उसके 2 हिस्से थे बड़े. अच्छा. एक ये था कि अभी पिछले 3-4 दिनों में बड़ी बात हुई इस प्रोजेक्ट पे, तो मैंने वो एक इंटरनेशनल वेबसाइट है ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच, वो सारी दुनिया के जंगलात को देखते हैं कहाँ बढ़े कहाँ कम हुए. उस पर फॉरेस्टेशन का भी डेटा होता है और डिफॉरेस्टेशन का भी डेटा होता है. ठीक. तो वो मैंने चेक किया तो ये चला कि पाकिस्तान के अंदर डिफॉरेस्टेशन का जो मेजर ब्लॉक है, ये एक चार्ट है, पता नहीं आप इसको दिखा सकते हैं कि नहीं, तो ये मेजर ब्लॉक जो है ना ये 2000 में शुरू हुआ और फिर 2014 तक ये गया. अच्छा. 2000 से 2014 तक इसको रेफर कर रही है. ये पहला वाला जो ब्लॉक है, पहला ब्लॉक दिस इज डिफॉरेस्ट के दरख्त काट रहे हैं. ठीक. और ये पहला ब्लॉक जो है ये 2000 से 2014 तक गया और 2014 में फिर ये ड्रॉप करके ऑलमोस्ट 0 पे आ गया. कई कुछ सालों में थोड़ा बहुत रहा लेकिन इसमें ड्रास्टिक रिडक्शन हुआ. अच्छा. 2014 में ही बिलियन ट्री का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और 2022 तक वो चला. इसमें आप देख सकते हैं कि 2022 तक डिफॉरेस्टेशन लो रही और फिर उसके बाद क्या हुआ वो उन्होंने इसको हाईलाइट भी किया हुआ है वहाँ पे कि पाकिस्तान की डिफॉरेस्टेशन 2022 में कहाँ पे थी और फिर उसके बाद 2023 में इट जम्प्ड. अच्छा. और फिर 2024 में और ज़्यादा जंप कर गए. अच्छा. सो दिस शोज के जब एक एफर्ट किया गया था और एक नियति के साथ ये कोशिश की गई थी कि टिम्बर माफिया को भी हाथ डाला जाए और रोका जाए, तो रुक गया वो काम. अच्छा. दूसरा काम ये था कि आपने दरख्त लगाने थे. वो उसके लिए देखिए दरख्त एक काटना बड़ा आसान होता है. वो 100 साल का दरख्त आप 5 मिनट में काट देते हैं. लेकिन एक दरख्त को फिर बढ़ाने के लिए आपको फिर वो 100 साल चाहिए उसको उगाने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए. तो दरख्त तो बहुत लगे. बिलियन ट्री के जो टारगेट था पहला बिलियन भी मीट हुआ, उसको इंटरनेशनली एंडोर्स भी किया गया. ये एक और रिपोर्ट है जो कि 2024 में निकली. हमें 2 साल हो चुके थे गए हुए. इसको एंडोर्स किया है IUCN ने, FAO ने, WWF ने और जर्मन गवर्नमेंट ने जिन्होंने फंड की थी ये रिपोर्ट. ये परफॉर्मेंस ऑडिट था कि जो 10 बिलियन ट्री के प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं वो लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहे, और अगर लग रहे हैं तो उनकी सर्वाइवल रेट कितनी है. ठीक.
اینڈ دس رپورٹ کیم آؤٹ ان 2024 when we were gone for 2 years. تو یہ بھی انڈورس کرتی ہے کہ وہ درخت لگے اور ان میں سے 70% ابو سروائیو کیے. لیکن اسٹل وہ چھوٹے درخت ہیں, وہ آج بھی 3 سال کے یا 4 سال کے یا 5 سال کے ہوں گے. تو یو نو اس کو ابھی ٹائم چاہیے, کنٹینیوٹی چاہیے. مین ایشو یہ ہے کہ یہ ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے ایز اے قوم, اسپیشلی ایز اے وی نیڈ اے پولیٹیکل کنسنسس آن دس, کہ یہ پاکستان کے سروائیول کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, اٹ از ناٹ اباؤٹ کلائمیٹ اڈیپٹیشن کہ ہم نے برداشت کس طرح کرنا ہے کلائمیٹ چینج کو, وہ اب ہم سے برداشت نہیں ہوگی اگر ہم نے یہ ڈیفورسٹیشن بھی کر اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی فلڈ پلین کو مینیج نہ کیا. یہ ہمارا سروائیول کا مسئلہ ہے. دس از اباؤٹ کلائمیٹ سروائیول, کہ ہم نے سروائیو کیسے کرنا ہے. اور آئی تھنک اس کے اوپر تمام اسٹیک ہولڈرس کو ایک پیج پہ, جو ایک پیج کی بات ہوتی ہے نا, اس سے بڑا ایک پیج آپ کو نہیں چاہیے, اس سے امپورٹنٹ ایک پیج آپ کو نہیں چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے, پہلے تو ہمیں سمجھائیے یہ کلاؤڈ برسٹ جو ہوتا ہے بڑا فریکوینٹلی ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے اور یہ ہے کیا, واٹ از اٹ آل اباؤٹ, یہ کیا ہے, ہمیں تھوڑا سا سمجھائیں تو صحیح لوگ سمجھنا چاہیے. جی دیکھیں, کلاؤڈ برسٹ جو ہے یہ ایک کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایک فینومینا ہے. سائنٹیفک اس کے پیچھے ریزن یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے علاقے میں گرمی شدت اختیار کر جائے اور اس گرمی میں نمی کا تناسب بڑھ جاتا ہے, تو وہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہماری آب و ہوا میں ایک سرفیس ٹمپریچر پہ آپ کی وارم ایئر ہوتی ہے اور تھوڑی اوپر آپ کی کولڈ ایئر ہوتی ہے. تو جب یہ گرم ہوا اور اس میں نمی موجود ہو, جب یہ آہستہ آہستہ اوپر اٹھتی ہے اور ٹھنڈی ہوا سے ٹکراتی ہے, تو بادل پھٹنے کے چانسز ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہمارے ملک میں یہ بے آف بنگال سے مونسون کا سیزن بھی ذرا جلدی آ گیا, تو اس میں پہلے ہی وارم ایئر اور موئسچر اتنا زیادہ تھا کہ اس نے بھی اس کو تھوڑا سا بڑھایا, ایگزاسبیٹ کیا. تو یہ جب ٹھنڈی ہوا سے ٹکراتی ہے تو وہاں بادل برس جاتے ہیں, پھٹ جاتے ہیں اکثر. یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے یہ سارا پیٹرن, یہ سارا ٹرینڈ جو ہے اتنی شدت اختیار کر گیا ہے. اور کیونکہ پاکستان ایک ولنریبل خطہ ہے, یہاں پہ جو ہے اس نے زیادہ یہ معمول بنتا جا رہا ہے, بلکہ بن چکا ہے. اور آئندہ آنے والے سالوں میں بھی کلائمیٹ چینج کی وجہ سے مونسون کا سیزن اسی طرح تغیرات کا شکار رہے گا, اور اسی طرح سے ہم لوکلائزڈ ایونٹس جو ہیں وہ زیادہ دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ کچھ مہینے پہلے اسلام آباد میں شدید یالہ باری ہوئی تھی, جس میں اتنا بڑا سائز تھا ہیل سٹونز کا کہ اس نے تباہی مچا دی تھی. اور اسی طرح سے ہم نے اس سے پچھلے سال دیکھا کہ جہاں پہ ہماری زرعی زمینیں ہیں وہاں پہ عام بارشیں نہیں, اب یالہ باری زیادہ ہوتی ہے جو کہ کھڑی فصل تباہ کر دیتی ہے. تو یہ سب کے پیچھے کلائمیٹ چینج ہے. ہاں, لیکن ہمیں کچھ چیزوں کو اسیس کرنا ہے کہ آن گراؤنڈ ڈیزاسٹر صرف بادل کے پھٹنے سے یا کلاؤڈ برسٹ سے نہیں ہوتا, وہ ہماری مس پلاننگ سے ہوتا ہے, جو امین اسلم صاحب بھی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں جو بنیر سائٹ پہ ہوا ہے, اب گلگت میں تو آپ گلوف کہہ سکتے ہیں جی, برف کی جو لیکس ہوتی ہیں وہ موجود ہوتی ہیں, برف جب پگھلتی ہے, گلیشیئر پگھلتے ہیں, وہ کلاؤڈ برسٹ کی وجہ سے نیچے آ جاتے ہیں. لیکن بنیر میں برف نیچے نہیں آئی, یا خیبر پختونخوا کے اور علاقوں میں برف نیچے نہیں آئی, وہاں سے بڑے بڑے پتھر نیچے آئے, وہاں سے گارا نیچے آئے, وہاں سے کیچڑ والی مٹی نیچے آئی. یہ تب ہوتا ہے جب آپ بڑے تناور پرانے درخت کاٹتے ہیں اور سوئل کی گرپ جو ہے وہ لوز ہو جاتی ہے پہاڑوں پہ. اس کے علاوہ جب پہاڑوں پہ کرشنگ ہوتی ہے تو وہ بڑے بڑے پتھر اپنے وہاں چھوٹی لیکس بنا دیتے ہیں. پھر جب کلاؤڈ برسٹ جیسا واقعہ ہوتا ہے تو وہ لیکس ایک دم سے نیچے آتی ہیں, سیلابی ریلے بڑے بڑے پتھروں کے ساتھ نیچے آتے ہیں, کیونکہ ان میں پہاڑوں میں بیریئر اب ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ سوابی سائٹ پہ بھی اسی طرح کا کچھ معاملہ ہوا ہے, اور خیبر پختونخوا کے اور علاقوں میں بھی ہم نے دیکھا ہے. تو یہ کلائمیٹ چینج تو ہے, لیکن ہماری اپنی مس گورننس بھی ہے. اوکے, میں ملک صاحب مجھے ایک بات سمجھائیں. دیکھیں, ایک چیز ہمیں سمجھائیں جو مجھے سمجھ آتی ہے, وہ یہ ہے کہ جو فلڈ کا جو پانی ہے, جو سیلاب کا پانی ہے, دیٹ از ورتھ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز. ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسی ہی. آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ یہ ریز کیا کہ وہ ایک چرچل نے کہا تھا نا کہ ایوری کرائسس دیر از این اپرچونٹی. اب اس کرائسس کے اندر اپرچونٹی کہاں پہ ہے پاکستان کے لیے؟ سب سے بڑی اپرچونٹی ہے کہ یہ پانی کا جو ریلا ایک پانی کی ریسورس ہے, یہ اس وقت قیمتی ترین ریسورس دنیا میں مانی جاتی ہے. بالکل صحیح. اور ابھی میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا, ارسا کا جو جولائی کا ڈیٹا تھا, تو اس میں 20 دن کے اندر ہم نے تقریباً 7 ملین ایکڑ فیٹ پانی وہ ہم نے عربین سی میں پھینکا ہے. 7 ملین ایکڑ فیٹ پانی مینز کہ آپ نے ایک پوری تربیلا ڈیم وہ سمندر میں پھینک دی ہے. اوکے.
تو ہونا کیا ہے کہ ابھی یہ ریلا گزرنا ہے نا، یہ 100 دن گزرنے ہیں جس میں مانسونز بھی ہیں، گلیشیئر بھی بیلٹ کر رہے ہیں، پانی ہی پانی ہے پاکستان میں. 100 دن گزرنے کے بعد آپ نے کہنا جی قحط سالی شروع ہو گئی ہے، پانی ختم ہو گیا جی، پانی کدھر گیا پاکستان کا، اور پاکستان از بیکم اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ وی نیڈ ٹو ہیو پراپر واٹر مینجمنٹ. اس کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو اسٹوریج چاہیے. آپ کے جو ڈیمز ہیں وہ آپ کے بڑھنے چاہیے، اور ڈیمز کے ساتھ ساتھ آپ کی نیچر بیس اسٹوریج بھی بہت ہوتی ہے. ایک ہم نے پروجیکٹ اسٹارٹ کیا تھا، اس کو ریچارج پاکستان کہتے ہیں. اور ریچارج پاکستان پروجیکٹ یہ ہے کہ جب 2010 کا سیلاب آیا تھا تو ایک رامزار انٹرنیشنل کنونشن ہے، ان کے ایکسپرٹس آئے، انہوں نے ایک رپورٹ دی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کے اندر ساؤتھ آف تربیلا، جب ایک بار تربیلا سے یہ ریلا گزرتا ہے تو اس کی کہیں پہ بھی اسٹوریج نہیں ہوتی، لیکن رائٹ اور لیفٹ بینک انڈس کے وہاں پر ویٹ لینڈز موجود ہیں، یعنی کہ نیچرل لیکس موجود ہیں. اور انفارچونیٹلی وہ نیچرل لیکس بھی تباہ ہو رہی ہیں بیکاز وہاں پولوشن ہے اور اس کی ہم اوور ڈرائنگ کر رہے ہیں وہاں پہ اس پانی کی. اگر آپ اس ریلے کو اس طرف ڈائیورٹ کر دیں ڈورنگ دیٹ ٹائم تو نہ صرف وہ لیکس ریوائیو ہو جائیں گی بلکہ وہ ویٹ لینڈز ریوائیو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کے گراؤنڈ واٹر کو وہ ریچارج کریں گے. اور جب آپ گراؤنڈ واٹر کو ریچارج کریں گے سمجھے وہ پاکستان پانی استعمال کر سکتا ہے، انڈر واٹر اسٹوریج جس کو آپ سمجھ لیں. Why are we not doing it? وہ پروجیکٹ اسٹارٹ ہوا ہے بٹ UN نے اس کے لیے کوئی آئی تھنک $80 ملین ابھی ریلیز کیے ہیں وہ GCF کے ذریعے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو نیشنل پرائرٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے UN کا فنڈ آ رہا ہے، گرانٹ کا، اس کا لمبا پروسیس ہوتا ہے آنے کا بھی اور پھر خرچنے کا بھی، بٹ دس شوڈ بی آر اون پرائرٹی. ہمارے اپنے بجٹ میں ایسے پروجیکٹس کے لیے پیسہ رکھنا چاہیے. اور اس بار جو ہمارا بجٹ آیا اس کو ہم نے کہا کہ یہ ایک کلائمیٹ بجٹ ہے. اچھا میں ایک بات سمجھنا چاہوں گا، آپ نے بات کی کہ جو ریزروائرز ہی بن گئے نا، جو نیچرل ریزروائرز بنے، they are already there. Water needs to be diverted to those. ڈائیورٹ کرنا ہے صرف اس کو. ٹھیک ہے، ایک بات تو وہ ہوگی. جو ڈیمز کا مسئلہ ہے وہ تو ذرا تھوڑا سا لمبا پروسیس لمبا ہے. لیکن رانا صاحب یہ دیکھیں کہ دنیا کے اندر جو ایوریج ہے نا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ 100 لیٹر پانی دیتا ہے آپ کو، آپ کتنا اس کا سیو کرتے ہیں؟ ٹھیک. پاکستان اس کا 9% سیو کرتا ہے، 9%. ٹھیک. انڈیا جو ہے وہ 35% کرتا ہے. چائنا جو ہے وہ 55% کرتا ہے. تو جو آپ نے بات کی کہ وہ دے لو کہ یہ بہت قیمتی ریسورس ہے، اس کو ہم نے سیو کرنا ہے. اس لیے ڈیمز ناگزیر ہے پاکستان کے لیے، ان کو بنانا ناگزیر ہے پاکستان کے لیے، اور ان کو ایکسپیڈائٹ کرنا اپنے پیسے سے. جو آپ کے پاس فنڈنگ ہے آپ سب سے پہلے وہاں پہ ان سے وہ ڈیمز بنائیں تاکہ آپ کا یہ پانی، یہ اتنی بڑی ریسورس، اس کی ویلیویشن بھی بلینز میں. ابھی یہ جو ارسا کا میں نے آپ کو صرف ڈیٹا دیا نا، یہ 20 دن کا ڈیٹا ہے، اور انہوں نے اس کی ویلیویشن بھی دی. انہوں نے کہا جی یہ تقریباً $6 ارب کا پانی ہے جو کہ آپ نے عربین سی میں فلش آؤٹ کر دیا. تو 6 ارب روپے کا اس وقت جو فلڈ آیا ہے، ابھی یہ فلڈ نہیں، اس فلڈ سے پہلے کی بات ہے، اس فلڈ سے پہلے جولائی میں. یہ تو اب اور بڑا ہوگا اس سے. اچھا، تو اس فلڈ سے پہلے جو فلڈ آیا تھا اس میں ہم نے 6 ارب روپے کا، 6 ارب ڈالر کا 6 ارب ڈالر کا پانی ہم نے عربین سی میں 20 دن کے اندر 20 دن میں پھینک دیا. اس کے بعد جو اگلا مہینہ وہ یوٹیلائز کر رہے تھے، وہ پانی ہی پانی سکتے تھے. کیا ہوگا جو آپ سیو کر سکتے تھے، آپ کو سیو کرنا چاہیے تھا. اور یہ آپ کی اتنی بڑی ریسورس ہے کہ آپ اس کو ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ڈیلٹا کے لیے بھی آپ کو پانی چاہیے. ہمارا ڈیلٹا بھی از اے ڈائنگ ڈیلٹا، لیکن پرابلم اس کی بھی یہ ہے کہ وہاں پر آپ کو جو منیمم آؤٹ فلو چاہیے وہ تقریباً 5000 کیوسیک کہتے ہیں ساؤتھ آف کوٹری. ٹھیک. ہم نے 2 لاکھ کیوسیک گزارا ہے ان 20 دنوں کے اندر. تو وہ منیمم تو اس کو مل گیا اس وقت، لیکن ہوگا یہ جب ڈرائی واٹر منتھس آئیں گے تو اوپر بھی پانی نہیں ہوگا اور نیچے تو پانی جانا ہی نہیں ہے بالکل. تو اس لیے وہ آپ کی جب سٹوریج نہیں ہوگی تو نہ آپ ناردرن ایریاز میں، ناردرن پاکستان میں پانی دے سکیں گے، اور ساؤتھ میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. میں اس میں مزید بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں میں اسی پوائنٹ کو اس لیے ریز کر رہا تھا ملک صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ کہ کیونکہ جو مجھے سمجھ آتی ہے جو وہ یہی تھی کہ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا پانی جو ہے ہم لوگ ضائع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں اور اپنے ایڈوانٹیج کے لیے، اپنی بینیفٹ کے لیے یوز کر سکتے ہیں، بٹ وی آر ناٹ ڈوئنگ اٹ. اور ہمارے پاس ریزروائرز بنے ہوئے، نیچرلی بنے ہوئے، ڈائیورٹ کرنے ہیں. نیچرل ویٹ لینڈز ہیں، ان کو ادھر آپ ڈائیورٹ، لیکس ہیں 14 پوائنٹس بتائے گئے تھے جن ادھر آپ یہ ریلا جب آتا ہے تو اس ریلے کو آپ ڈائیورٹ کر سکتے ہیں. اس کے لیے انفراسٹرکچر ضرور ریکوائرڈ ہے، لیکن آئی تھنک دیٹ شوڈ بی دا نیشنل پرائرٹی کہ آپ نے وہ بنانا ہے. بالکل صحیح، بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحبہ ایک مجھے سمجھائیں ہمیں تھوڑی سی کہ جو ناردرن ایریاز میں جو حالات ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، اوبویسلی اسی طرح چل رہا ہے کہ سارا انوائرمنٹ چینج ہو رہا ہے،
ناردرن ایریاز بھی ہم نے دیکھا کہ ناردرن ایریاز میں بھی ابھی کسی وقت ہم دیکھتے ہوتے تھے کہ وہاں پہ سنو فال ہوتی تھی, وہاں پہ جناب برفیں نظر آتی تھی, اب وہ بھی ٹوٹلی ڈرائی ہو چکا ہے. اور آئندہ آنے والے جو دن ہیں ان پہ میں بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں جب یہ سردی آ رہی ہے تو سردی میں ٹیمپریچر جو ہے بہت زیادہ ڈراپ کرے گا. اس کو کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ کوئی امیڈیٹ ریلیف مل سکتا ہے کسی طریقے سے, یا اسی طرح چلے گا؟ ایک آواز کراس ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ کو آواز نہیں جا رہی میرے خیال. آواز نہیں آ رہی, بہت ڈسٹرپشن. جی چلے میں دو آواز ٹھیک کرتے ادھر ملک صاحب سے پوچھوں. ملک صاحب, یہ اس وقت جو سچویشن چل رہی ہے اس میں ہمیں آگے ذرا وے فارورڈ کی طرف چلتے ہیں. وے فارورڈ کیا ہے؟ چلیں ایک تو بات ہمیں سمجھ آئے گی, درخت لگانے چاہیے, ہمیں اپنا واٹر جو ہے بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا اس کو سیو کرنا چاہیے, وہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. کوئی شارٹ ٹرم ریلیف بھی ہیں یا ساری لانگ ٹرم اسٹریٹجیز ہیں؟ نہیں, یہ موسٹلی جو دیکھیں اس میں لانگ ٹرم اسٹریٹجیز ہیں. اچھا. اور جو شارٹ ٹرم میں آپ کو ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, چھٹکارا نہیں ہے پاکستان کا. اور یہ کلائمیٹ چینج پہلے ہم کہتے تھے نا کہ آ رہا ہے, اب وہ آ گیا ہے, اور سمجھ لیں کہ کھڑکی توڑ کے پاکستان کے اندر آ چکا ہے. اور تمام اپنے شدت کے ساتھ پاکستان میں موجود بھی ہے اور بڑھتا بھی رہے گا. اس میں تمام چیزیں شامل ہیں. قحط سالی ہم نے دیکھی ہے, وہ اسی سال اگر آپ 5 مہینے ریورس چلے جائیں تو 2 پروونسز نے قحط سالی ڈکلیئر کی تھی یہاں پر, کے پی نے بھی اور پنجاب نے بھی, کیونکہ جو ونٹر کی بارشیں تھیں وہ ہماری 70% نارمل سے کم ہوئی تھیں. تو یہ بھی ان موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ہیٹ ویوز آئیں پاکستان کے اندر شدت کے ساتھ. ہاٹسٹ پلیس آن ارتھ وہ اگین پاکستان میں ہی جیکب آباد میں اس سال بھی ریکارڈ کیا گیا. اور پھر اس گرمی کے بعد گلیشیئر پگھلنا شروع ہو گئے, اور پھر یہ مانسون کی جو کلاؤڈ برسٹ ہیں یہ ہوئے. اور آپ کے ساتھ جب جن دنوں گرمی تھی اور ڈرائینس تھی, وہاں پہ آپ نے وائلڈ فائرز دیکھی جو دنیا میں بھی ہو رہی ہیں اور پاکستان میں. تو یہ تمام ایک کاکٹیل جو ہے نا کلائمیٹ چینج کا, وہ پوری شدت کے ساتھ پاکستان میں ہے. ہم نے اس کو جس طرح میں کہہ رہا ہوں کہ آپ تو برداشت سے زیادہ سروائیو کرنا ہے, اور اس سروائیول کے لیے لوکل گورنمنٹ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اس چیز کے لیے, کیونکہ دے آر آن دا فرسٹ لائن آف ڈیفینس. یہ جو ہم فیصلے کرتے ہیں نا پشاور میں یا لاہور میں یا اسلام آباد میں بیٹھ کے, ہمیں اب فیصلے بنیر میں اور سوات میں اور گراؤنڈ کے اوپر سکر میں جہاں پہ یہ مسائل ہو رہے ہیں, ادھر اسی وقت یہ فیصلے کرنے پڑیں گے. ان کو ہمیں ٹرین کرنا پڑے گا, ان کو ہمیں جو ایک ولنریبلٹی پہلے میپنگ کرنی پڑے گی, کہاں کون سے ہمارے ہاٹ اسپاٹس ہیں. اس کے بعد لوکل گورنمنٹس کو وہاں پر انگیج کر کے فنڈ کر کے لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا کہ وہ اس سے شارٹ ٹرم میں کوپ کر سکیں اس مسائل کے ساتھ. تو اس وقت تو ہماری لوکل گورنمنٹس ہی نہیں ہے. اور دوسرا یہ جو صوبوں کا بھی آج کل بھی ڈیبیٹ چل رہی ہے, میں بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں چھوٹے صوبے ہونے چاہیے تاکہ ایڈمنسٹریٹو آپ کی جو مینجمنٹ ہے وہ بہتر ہو جائے. اب ہر چیز کا فیصلہ آپ بیٹھ کر لاہور میں یا بیٹھ کر پشاور میں نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, لوکل لیول پہ جب گورننس ہوگی, ان کے پاس فنڈز ہوں گے, ان کو پتہ ہے کہ ہم نے کیا پرائرٹی کرنی ہے. جب ان کو یہ نظر آئے گا کہ ہمارا گھر ہوٹل اور سب کچھ بہ جانا ہے, اگر ہم نے یہاں پہ پیسہ نہ لگایا تو وہاں پیسہ لگائیں گے. وہ پشاور میں کسی کو احساس نہیں ہو سکتا یا لاہور میں کسی کو احساس نہیں ہوگا اتنا شدت کے ساتھ, جو کہ لوکل گورننس اور ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہاں پر ہوگا. اور ابھی یو نو اف یو ہیو ایڈمنسٹریٹو یونٹس وچ آر ٹو بگ ٹو گورن, تو وہ آپ کے لیے ایک فیسیلیٹیشن کی جگہ ایک مصیبت بن جاتے ہیں, اسپیشلی وین ڈیزاسٹر اسٹرائکس. اور یہ ڈیزاسٹر اسٹرائک پاکستان کو کرتا رہے گا آنے والے سالوں کے اندر. تو مطلب کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ صوبے جو ہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, صوبے بنانے چاہیے. میرے خیال میں اس کی ڈیبیٹ تو ابھی کچھ عرصے میں شروع ہو جائے گی, وہ بھی آپ کے سامنے آنی شروع ہو جائے گی, چاہے وہ میڈیا ہو جائے, اسی پہ چلنا شروع ہو جائے گا. اب جو یہاں پہ جو سی لیول جو رائز ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب اس میں یہ بھی ٹھیک ہے, اٹس پارٹ آف. دیکھیں سی لیول رائز کا سب سے بڑا ڈیفینس اگین وہاں پہ جو ہے نا وہ نیچر بیسڈ ڈیفینس ہے. سب سے بڑا ڈیفینس اس کا مینگروو فارسٹ ہوتے ہیں, جو کہ پاکستان میں اللہ کے فضل سے موجود ہیں, اور پاکستان کے ون آف دا لارجسٹ مینگروو فارسٹ ان دا ورلڈ وہ پاکستان میں ہیں. لیکن زیادہ تر جو ہیں وہ آپ کے ڈیلٹا کے اندر موجود ہیں, جو کہ آپ کا انڈس کا ڈیلٹا ہے, اور وہاں پہ موجود اور سروائیو اسی لیے کر رہے ہیں کہ وہ ادھر ہیومن انٹرونشن ہو نہیں سکتی. وہ ٹرین ایسی ہے کہ وہاں پر وہ اسٹارم سرجز کو روکتے ہیں. جب اسٹارم کا پانی بڑھتا ہے تو وہ اس کو ابزارب کرتے ہیں,
یو نو ایز اے ڈیفینس میکینزم. ابھی جاپان کے اندر وہاں پر کیونکہ سونامیز آتی ہیں بہت, یہ جو سی لیول سے بھی زیادہ اوکھی چیز ہے کہ پانی کی ویوز آتی ہیں, تو انہوں نے اپنی پوری مجھے یاد ہے 2016 میں وہاں گیا تھا, تو اس وقت انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا کہ تمام جو ڈیولپمنٹ ہے ان کی انفراسٹرکچر کی وہ 1.5 کلومیٹر پیچھے لے جائیں گے, اور تمام کوسٹ لائن کو وہ نیچر بیسڈ ڈیفینس بنائیں گے اگینسٹ سونامیز. اور وہ آج 2025 ہے, 9 سال میں انہوں نے کر دیا ہے, تمام پاپولیشن کو پیچھے شفٹ کر دیا ہے. پاکستان میں تو ایک بہت بڑا مینگروو فارسٹ موجود ہے, لیکن جہاں پہ پرابلم ہے وہ کراچی کے اندر ہے کہ آپ کی اتنا بڑا شہر ہے, اس کے اندر مینگروو فارسٹ تھے. بورڈ بیسن جو تھا ایک مینگروو فارسٹ بیسیکلی کراچی کا تھا, وہاں پر ہم نے ڈرینیج کے نالوں کے اوپر بھی انکروچمنٹس کر دی ہیں. جو مینگروو فارسٹ کراچی کا ہے اس کے اندر بھی انکروچمنٹس کی گئی ہیں, تو اس کو پیچھے کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ وہاں پر نیچر اگر نہیں کریں گے تو پھر سمندر آپ کا اندر آ جائے گا. مجھے یاد ہے ابھی آج کل کا تو نہیں, لیکن یہ 2 سال پہلے جب ایک بار یہ بارشیں بہت زیادہ ہوئی تھیں تو پانی وہ پھینکتے تھے, اور وہ اس وقت کے جو میئر تھے وہ کھڑے ہوئے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ سمندر پانی واپس پھینک رہا ہے, ہم ادھر پھینکتے ہیں, وہ سمندر اس لیے پھینک رہا ہے کہ آپ نے وہ ڈیفینس جو بیریئر تھا کراچی کا, نیچرل ڈیفینس بیریئر مینگرووز کا, وہ ختم کر دیا ہے. تو پھر سمندر نے تو پھینکنا ہے پانی, اور اسمال اسٹارم سرج بھی اس کے اندر ہوگی. مطلب اس میں یہ اگین ہمیں ایک لے جاتا ہے لوکل گورنمنٹ اور پھر اربن پلاننگ کی طرف, کہ ہم نے جو شہر ہیں اپنے, کیونکہ ہماری 60% پاپولیشن تو شہروں میں رہتی ہے, اس کو ری ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے. اس میں ہمیں ایسی سٹیز بنانے کی ضرورت ہے جو کہ اس پانی, اس کلاؤڈ برسٹ کے ساتھ کوپ کر سکیں. ٹھیک. اور وہ آج صبح میں دیکھ رہا تھا پیرس کے اندر انہوں نے پیومنٹس کو اکھاڑنا شروع کر دیا ہے, اس لیے کہ وہ ایک اسپونج سٹی بنانا چاہتے ہیں اس کو. اسپونج سٹی کا مطلب یہ کہ جب وہ پیومنٹس آپ کانکریٹ کے اوپر پانی کو پھینکیں گے تو وہ نیچے تو نہیں جائے گا, لیکن جب آپ کی گھاس کی ہوگی پیومنٹ یا سافٹ مٹیریل کی ہوگی تو پھر وہ پانی سیپ کرے گا گراؤنڈ واٹر کے اندر. تو یہی چیزیں اب پاکستان میں بڑی سخت ضرورت ہیں. ہمارے انفارچونیٹلی ماسٹر پلان ہی کوئی نہیں بنے ہوئے. کسی سے مجھے یاد ہے 2018 میں ہم نے ایک پریزنٹیشن لی, جب پوچھا کہ جی کتنے شہروں کا ماسٹر پلان ہے, تو آنسر وہ 0. ایک اسلام آباد کیا وہ 1960 میں بنا تھا, اور اس کے بعد سنتے آ رہے ہیں کہ وہ ریویژن ہو رہی ہے, لیکن وہ ریویژن کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہاں ہو رہی ہے, کب ہو رہی ہے, کیا ہوئی ہے. تو یہ ہمیں اس وقت پھر مجھے یاد ہے ایک آرڈر کیا تھا انہوں نے کہ یہ 80 شہروں میں آپ بنائیں. آئی ڈونٹ نو اس کا کیا بنا وہ, لیکن 80 شہروں میں ہمیں چاہیے ماسٹر پلانس. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہا جی, ماسٹر پلان کی اشد ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحبہ, واٹ از دا وے فارورڈ جی, ہمیں کوئی تھوڑا سا بتائیں کہ کوئی شارٹ ٹرم اسٹریٹجی ہے, ساری چیزوں کو ریلیف مل سکتا ہے ہمیں. ملک صاحب تو کہتے ہیں شارٹ ٹرم اس میں کوئی ریلیف نہیں مل سکتا, یہ سب لانگ ٹرم اسٹریٹجیز ہیں اور ہمیں اس کو فالو کرنا پڑے گا. ڈو یو ایگری ود دس کہ شارٹ ٹرم کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے انوائرمنٹل چینجز جو ہیں اس کو ہم ہینڈل کر سکیں؟ دیکھیں, کلائمیٹ چینج از ہیئر ٹو اسٹے. یہ ایسی تباہی کا نام ہے جس میں ہمارا ہاتھ اس طرح سے نہیں ہے, لیکن ہم بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اس کے لیے آپ کو دونوں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اسٹریٹجیز کی ضرورت ہے. شارٹ ٹرم اسٹریٹجیز مثلاً کہ آپ کو ابھی NOC ایشو نہیں کر رہے ہیں ان کنسٹرکشن سائٹس کے لیے یا ان پروجیکٹس کے لیے جو کہ دریاؤں کی یا ندیوں کی گزرگاہوں پہ بننے ہیں. آپ کو ریور ایکٹ جو کچھ صوبوں میں موجود ہے اور جہاں نہیں ہے وہاں پہ انفورس کریں کہ دریاؤں کی اور ڈرینیج پلانس جو ہیں وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے منگائیں فوری طور پہ, جو کہ بنی ہوئی ہیں دریاؤں کے آس پاس, کہ وہاں پہ پانی کی گزرگاہ کے لیے کیا راستہ ہے, کیا پلاننگ ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز کی یا ریسٹورینٹس کی یا کوئی بھی کنسٹرکشن پروجیکٹس ہیں. سب سے پہلے یہ ضرورت ہے. پھر شارٹ ٹرم میں آپ کو انفورسمنٹ کروانی ہے فوری طور پہ پاکستان انوائرمنٹ پروٹیکشن ایکٹ سیکشن 12 کی, جہاں انوائرمنٹ امپیکٹ اسیسمنٹ کی جاتی ہے ایسے پبلک سیکٹر یا کوئی بھی ایسے پروجیکٹس جو کہ افیکٹ کر سکتے ہیں انوائرمنٹ کو. اس میں NOC ایشو تبھی ہوتا ہے جب وہاں کی کمیونٹیز کو انگیج کر کے آپ انوائرمنٹ مینجمنٹ پلاننگ کرتے ہیں بیفور ڈوئنگ اینی کنسٹرکشن. یہ شارٹ ٹرم ہے. لانگ ٹرم کے لیے آپ کو ڈسٹرکٹ لیول اڈیپٹیشن پلاننگ سے شروعات کرنی ہوگی. آپ کو دیکھنا ہے کہ اسپونج سٹیز جو اربن فلڈنگ کے مسائل ہیں وہ اسپونج سٹی جیسے سولوشن سے حل ہو سکتے ہیں. گرین بفر زونز شہروں کے گرد بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ پانی کو جذب ہونے کے لیے زمین ملے. کانکریٹ اور ایسفالٹ پہ
پانی جذب نہیں ہوتا وہ مزید بڑھ جاتا ہے. اس کے علاوہ میس لیول کمیونٹی اویئرنیس, دیکھیں ابھی بھی ٹورسٹ جو ہیں وہ نارتھ میں ٹریول کر رہے ہیں ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ کتنی وارننگز ایشو ہوئی ہیں, کوئی سیریس نہیں لے رہا کیونکہ ہم کلائمیٹ چینج کو ایز اے ایمرجنسی سچویشن ٹریٹ نہیں کر پا رہے. اس کے علاوہ میری سجیشن ہے کہ سارے صوبوں کو گورنمنٹ کو بیٹھنا چاہیے, گرینڈ ڈائلاگ ہونا چاہیے جس پہ یہ دیکھا جائے کون سے ڈپارٹمنٹس کی اسیسمنٹ کیپیسٹیز نہیں ہے, ان کی اسیسمنٹ کی جائے اور ایک لانگ ٹرم 10 سالہ 20 سالہ 30 سالہ ویژنری اسٹریٹجی بنائی جائے جس میں مختلف انٹرونشنس کو ڈسکس کریں. ابھی بھی ہم لوگ ویسٹ مینجمنٹ کو ڈائریکٹ کلائمیٹ چینج کے ساتھ لنک نہیں کر پاتے اور اس کی کوئی پلاننگ, کوئی سیگریگیشن کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا. چاہے خیبر پختونخوا میں دیکھیں یا سندھ میں دیکھیں تو یہاں حالات برے ہیں. اور جو واٹر کی امین صاحب بات کر رہے تھے, واٹر پوٹینشیل اس وقت آپ کے جو پہاڑوں پہ بارشیں ہو رہی ہیں, جو سیلابی ریلے آ رہے ہیں, جو ہل ٹورنٹس ہیں آپ کے, وہ ہیوج پوٹینشیل ہے پانی کا جو ہم ضائع کر رہے ہیں. چھوٹے ریٹینشن ڈیم سے شروع کریں, اگر بڑا ڈیم بنانا ابھی مسئلہ ہے تو ریٹینشن ڈیمز, چیک ڈیمز یہ کنسٹرکٹ کریں تاکہ پانی کی سٹوریج کا کوئی سلسلہ بنے. رین واٹر ہارویسٹنگ شروع کریں اور پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کریں واٹر اسٹیورڈشپ ماڈلز کے لیے. جہاں پہ پانی کے مسائل ہیں, واش کے ایشوز ہیں, وہاں پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کریں. یہی آپ کی اسٹریٹجیز چل سکتی ہیں کیونکہ دنیا اس وقت آپ کو انویسٹمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے فار کلائمیٹ ایکشن. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. آپ ایگری کرتے ہیں ملک صاحب؟ جی بالکل بالکل. انہوں نے شارٹ ٹرم بھی بتائی اسٹریٹجی, لانگ ٹرم بھی بتا دی. بالکل یہی ہے, دس از ناٹ راکٹ سائنس اور یہی اسٹیپس ہے جو کہ ہمیں لینے پڑیں گے اور یہ ناگزیر ہے پاکستان کے لیے. لیکن اس کے ساتھ ایسوسیٹ ایک بات کنسنسس کی بھی بات کریں. جی بالکل, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ وہ یہ تھا کہ یہ سارا کچھ ہے اس کا ہمیں ایک لانگ ٹرم 30 سال کا یا 40 سال کا پلان بنے ہوئے ہیں. ایکچولی وہ پلان آپ کو بنانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ تمام بنے ہوئے ہیں. پالیسیاں بنی ہوئی ہیں, اسٹریٹجیاں بنی ہوئی ہیں. آپ منسٹری میں جائیں تو وہ اتنی کتابیں پھینکتے ہیں کہ آپ کا دماغ گھوم جاتا ہے, اتنی پالیسیاں پھینکتے ہیں. آپ وہ یہ پالیسیوں کی بات نہیں ہوتی, بات ہوتی ہے کہ امپلیمنٹیشن. جی بالکل, کہ گراؤنڈ پہ کیا لے کر آتے ہیں. منیر میں کیا آپ کر سکتے ہیں, سوات میں آپ کیا کر سکتے ہیں, سندھ میں آپ, کراچی میں آپ گراؤنڈ پہ کیا کر سکتے ہیں. دیٹ از واٹ از امپورٹنٹ. اور وہاں پہ ہمارا بہت بڑا ایک گیپ ہے. آئی تھنک اس کے لیے پولیٹیکل کنسنسس کی ضرورت ہے کہ ہم اگلے 30-40 سال کے لیے اپنا ایک چارٹر بنائیں. ہر چیز کا تو اب چارٹر بنا لیتے ہیں پاکستان میں. کلائمیٹ چینج کا چارٹر پاکستان کے سروائیول کا چارٹر ہے. اس پہ تمام پولیٹیکل ایکٹرز مل کے سائن کریں کہ ہم باقی ساری گیمیں کھیلتے رہیں گے, اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ گیم نہیں کھیلیں گے. اور جو یہ پروجیکٹس ہیں, ڈیفورسٹیشن ہے, لوکل گورنمنٹ, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ پولیٹیشین, میں بھی پولیٹیشین ہی ہوں, اور ساتھ آپ کے جو But this thing needs to be taken very seriously, right? This needs to be taken seriously. If not now, then when? مطلب یہ اس پہ It's already too late. It is already too late. اور دوسری ایک اور ایسوسیٹڈ بات یہ کہ پیسہ کہاں سے آئے گا. یہ اٹس ناٹ اے اسمال انڈرٹیکنگ کہ یہ سارے کام ہم کریں. آپ سارا مدعا جو ہے بجٹ پہ ڈالنا چاہتے ہیں, بجٹ میں پیسے رکھ لیں. نہیں, اب اس میں آپ ایک اپرچونٹی آپ کو بتاتا ہوں. اپرچونٹی یہ ہے کہ پاکستان کے پاس ایک اپرچونٹی آئی ہے اس وقت کہ جو پچھلے 3-4 سال میں جو ہمارے ڈونرز ہیں جو ہمیں پیسہ دیتے ہیں, ان کی تھنکنگ چینج ہو گئی. آئی ایم ایف کی تھنکنگ چینج ہو گئی, ورلڈ بینک کی تھنکنگ چینج ہو گئی, اور انہوں نے یہ کہا کہ جی اب ہم اس کے بعد ڈیولپمنٹ کو کلائمیٹ لینس کے ساتھ ہی دیکھیں گے. اور پاکستان واز لکی کہ پاکستان واز ون آف دا فرسٹ کنٹری جس نے اس لینس کے تھرو ان کو اپروچ کیا, اینڈ وی گاٹ اے سورس آف فائنینسنگ. $1.2 بلین جو آئی ایم ایف کا آیا ہے, ان کی ایک RSF ریزیلینس اینڈ سسٹینیبل فنڈ ہے, وہ اسی مقصد کے لیے کہ یہ پیسہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ کوپ کرنے کے لیے لگنا چاہیے. اسی طرح ورلڈ بینک کی جو فنڈنگ لائن آئی ہے وہ بھی $30 ملین اوور نیکسٹ 10 ایئرز اسی اینگل کے تھرو آئی ہے. اب وہ پیسہ تو آ گیا ہے, لیکن اب یہ تو ہمارے پہ ہے نا کہ ہم اس پیسے کو صحیح طریقے سے پرائرٹائز کریں, پروجیکٹائز کریں اور امپلیمنٹ کریں. یہ نہ ہو کہ ہم ادھر ادھر پھینک کے پھر وہ پیسہ سیر سپاٹوں پہ لگا کے پھر کہیں جی پیسہ مک گیا, نواں دیو جی. گاٹ یور پوائنٹ جی. تھینک یو ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, بیچ میں ڈسرپشن ہوئی, معذرت چاہتے ہیں اس کے لیے, اور اچھی ان پٹ ہے, بٹ اٹ واز اے کنسٹرکٹیو ٹاک اینڈ وے فارورڈ بھی ہے اس میں, اور وی نیڈ ٹو ٹیک دس تھنگ ویری سیریسلی. کلائمیٹ چینج جو ہے اگر ہم اس کو اف وی جسٹ لائک اس کو برش اسائڈ نہیں کیا جا سکتا, اور ہمیں ایک پالیسی, اسٹیٹک پالیسی جو ہے 30-40 سال کی بنا کے رکھنی پڑے گی, اور اس میں ہمیں ہمارے پاس شارٹ ٹرم اسٹریٹجی بھی ہے, لانگ ٹرم بھی ہے, اور میرے خیال میں مڈ ٹرم بھی ڈیفینیٹلی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ جی. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.